بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام محمد نعمان ہے اور میں فاؤنڈر ہوں پاکستان فرسٹ اردو رومن نیوز کا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ماشاءاللہ ایک لائیو ویبینار کی سیریز جو ہے اسٹارٹ کی ہوئی ہے، ریزن اینڈ ٹاپک ورلڈ انویسٹر ویک، جو کہ پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے پاکستان میں بھی جو ہے ورلڈ انویسٹر ویک کو جو ہے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، نہ کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کی طرف سے بلکہ ریگولیٹرز کی طرف سے بھی اس انیشیٹو کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو آج کی ہماری گیسٹ ہیں مس صوبیہ اشرف، جو کہ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ مس صوبیہ، ویلکم آپ کو کہتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف کرائیں اور اپنی آرگنائزیشن کا تعارف کرائیں ہماری آڈینس کو۔ السلام علیکم نعمان، فرسٹ آف آل میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گی کہ آپ کا جو پاکستان کا فرسٹ اردو رومن چینل ہے، جو رومن نیوز ہے، اس کے لیے جو آپ نے اس کا جو ہے انعقاد کیا ہے، بیسٹ آف لک فار دس، اور یہ ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے۔ میرا نام صوبیہ اشرف ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا، اور میں ہیڈ آف مارکیٹنگ ہوں ایٹ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج۔ لاسٹ 10 ایئر سے اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں۔ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج پاکستان کا واحد ملٹی کموڈیٹی ایکسچینج ہے جو پاکستان میں فیوچرز کی ٹریڈنگ کا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے، اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے اس کی کہ یہ ریگولیٹڈ ہے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے، اور ایک ڈائیورسفائڈ پروڈکٹ سویٹ ہے کہ آپ یہاں پہ مختلف کموڈیٹیز فیوچرز کی ٹریڈنگ یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں، اور پچھلے کہیں مور دین 15 ایئرس سے یہ ادارہ جو ہے فیوچرز کی ٹریڈنگ کا پلیٹ فارم جو ہے وہ لوگوں کو مہیا کر رہا ہے۔ مس صوبیہ، جیسے کہ ہم ورلڈ انویسٹر ویک سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم جو ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کے جو سی اوز ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھے، ہم نے لائیو ویبینار میں اپنی آڈینس کے ساتھ جو ہیں ڈفرینٹ ایکسپرٹس کی جو ہے اوپینینس لی، کیونکہ جو اس ویبینار کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایکسپیرینس دا ٹپس فرام مارکیٹ ایکسپرٹس۔ تو آپ لوگوں نے لاسٹ ویک پورا جو ہے ایک انویسٹر ویک سیلیبریٹ کیا، ڈفرینٹ سٹیز کو آپ نے وزٹ کیا اویئرنیس کے حوالے سے، سو اس کے بارے میں کچھ آپ کے خیال ہے؟ جی نعمان، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ اس سال پاکستان میں جو 7th ورلڈ انویسٹر ویک سیلیبریٹ کیا گیا ہے وہ بہت ہی سکسیزفل رہا، اور اس کی سکسیس جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج نے اس پوری کیمپین کو لیڈ کیا انڈر دی گائیڈنس آف سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اور اس میں ہم نے اس دفعہ یہ کیا کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں کیپٹل مارکیٹ کے، ان کو انوائٹ کیا تاکہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے تھرو ہم پوری کیپٹل مارکیٹ کو ریپرزینٹ کریں۔ تو اس میں ہمارے پاس پاکستان اسٹاک ایکسچینج، سی ٹی سی، لیڈنگ ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز، یہ ساری جو ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ جوائن ہینڈس کیے، اور ہم نے ایک کمپریہنسو کیمپین بنائی جس میں ہم نے 6 گراؤنڈ بریکنگ ایونٹس کیے۔ جو ٹارگٹ تھا اس کا وہ یہ تھا کہ ہم جو ہماری ایکیڈیمک کمیونٹی ہے اس کو ایجوکیٹ کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چیمبر کے جو لوگ منسلک ہیں اور جو کارپوریٹ میں لوگ کام کرتے ہیں ان کو ہم آگاہی فراہم کر سکیں اس کیمپین کے تھرو۔ تو جو پوری دنیا میں جب یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ورلڈ انویسٹر ویک، تو ہر سال اس کی ایک تھیم ہوتی ہے، اور تھیم جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کس طرح انویسٹر ایجوکیشن اور انویسٹر پروٹیکشن کے حوالے سے ہم جو ہے اس کیمپین کے ذریعے لوگوں تک آگاہی پہنچا سکیں۔ تو میں بات کرنا چاہوں گی کہ جو 6 ہم نے ایونٹس پلان کیے، اس کے اندر جو ہے ملینیم انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ انٹرپرینورشپ کے اندر ہم پوری کیپٹل مارکیٹ کو لے کر گئے، تو ایگزیبیشن تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سیمینار تھا۔ تو جو اسٹوڈنٹس کو، اسی طرح ہم آئی بی اے میں جو ہے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن، جو بہت بڑا بزنس اسکول ہے کراچی کا، اس کے اندر بھی یہ فائنینشیل انکلوژن فیسٹیول لے کر گئے تاکہ یہ جو بچے ہیں یہ انٹریکٹ کر سکیں انڈسٹری کے ایکسپرٹس کے ساتھ سیمینار کے تھرو اور ایگزیبیشن کے تھرو، جو وہاں پہ ایگزیبیٹر سے ان سے ملاقات کر سکیں، ان کو پتہ چل سکے کہ جو گیلیکسی ہے ایک ہماری انویسٹمنٹ میں جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں، جس کے اندر اسٹاکس ہیں، میوچل فنڈز ہیں، فیوچرز کی ٹریڈنگ ہے، ان کے بارے میں آگاہی جو ہے وہ فراہم کر سکیں۔ اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایکیڈیمک کے لیے ہم نے کیا، اسی طرح ہم نے کارپوریٹ کے لیے بھی بہت کیا۔ فائنینشیل انکلوژن فیسٹیول ہم کے الیکٹرک اور ایس ایس جی سی میں لے کر گئے، کیونکہ ٹائم کم تھا، 1 ہفتہ تھا ہمارے پاس، تو ہم چاہتے تھے کہ میکسیمم ایکٹیویٹیز کریں، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم نے 6 ایونٹس پہ ہی پلان کیا۔ تو جب ہم کارپوریٹ میں گئے تو ہمیں کارپوریٹ کے لیول کے اوپر جو وہاں پہ لوگ امپلائیز کام کرتے ہیں ان کے لیے پوری کیپٹل مارکیٹ کو اٹھا کر ان کے پریمیسز میں لے کر گئے اور سیمینار بھی کنڈکٹ کیا تاکہ
ایک انٹریکٹیو سیشن ہو، سوال جواب کر سکیں. کی نوٹ اسپیچ تھی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جوائنٹ ڈائریکٹر مرتضی عباس کی، جنہوں نے بہت بہترین طریقے سے اپنا ریگولیٹری رول سمجھایا ICCP کا، اور اس کے ساتھ سیونگ اینڈ انویسٹمنٹ کے حوالے سے پوری جو ہے آگاہی فراہم کی. اور جو ہمارا لاسٹ ایونٹ تھا وہ تھا چیمبر کے ساتھ مل کر ہم ملتان گئے، اور ملتان کی پوری جو ہے کمیونٹی کے لیے ہم نے چیمبر کے ساتھ مل کے انڈر دی گائیڈنس آف سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہم نے ایک وہاں پہ ایگزیبیشن اور سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں الحمدللہ مور دین 500 لوگوں نے شرکت کی. اس میں جو ملتان چیمبر کے پریزیڈنٹ تھے وہ چیف گیسٹ آئے، اور انہوں نے سیونگ اینڈ انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے آگاہی فراہم کی. اسی طرح سے ایک کی نوٹ اسپیچ تھی سیونگ اینڈ انویسٹمنٹ کے حوالے سے، اور پھر جس طرح فیوچرز کی ٹریڈنگ کی جاتی ہے اس کے حوالے سے جو ہے آگاہی فراہم کی گئی. اور جتنے بھی ایگزیبیٹرز تھے الحمدللہ مور دین 15 ایگزیبیٹرز وہاں پہ موجود تھے، جو کہ لیڈنگ ایسٹ مینجمنٹ اور کموڈٹی فیوچرز بروکرز تھے، جنہوں نے تمام آڈینس کے ساتھ انٹریکشن کر کے آگاہی فراہم کی. تو یہ پورا ورلڈ انویسٹر ویک تھا. اس کی کامیابی اگر آپ مجھ سے پوچھیں صحیح معنوں میں، تو میں یہ بولوں گی کہ جب آپ پوری کمیونٹی کو، کیپٹل مارکیٹ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اور پریزنٹ کرتے ہیں. ہم اکیلے نہیں تھے، مرکنٹائل ایکسچینج اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ہم نے لیڈنگ ایسٹ مینجمنٹ اور اسٹاک ایکسچینج، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ اور CDC کے ساتھ، ان سب کو ملا کے ایک کیمپین بنائی، اور ہم نے اس کو پورا جو ہے وہ کی. اچھا، اب یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ورلڈ انویسٹر ویک سال میں ایک دفعہ آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایفرٹ یہاں پہ رکے گی نہیں نعمان. یہ ایفرٹ کیونکہ ہم نے یہ کولیبریٹو ٹیم بنا لی ہے، اور اس ٹیم کے تھرو ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس کو اکراس پاکستان لے کر جائیں. تو انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ کمنگ جو ہے منتھس کے اندر ہم اس کو پاکستان کے مختلف شہروں میں لے کر جائیں گے، اسی طرح پوری کیپٹل مارکیٹ انڈر ون روف، تاکہ لوگوں تک یہ ہمارا جو پیغام ہے، جو ہماری آگاہی ہے کیپٹل مارکیٹ کی، وہ پہنچ سکے، اور عوام کے اندر، پاکستان کی عوام کے اندر سیونگ اینڈ انویسٹنگ کا جو ایک کلچر ہے اس کو ہم فروغ دے سکیں. صوبیہ، بہت اچھا لگا، آپ نے ایک پورا اوور ویو دیا جو آپ نے انویسٹر ویک کو جو سیلیبریٹ کیا. آپ نے بات کی اویئرنیس کے حوالے سے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو بنے 75 ایئرز ہو گئے، اور جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے کیپٹل مارکیٹ یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج بنا ہے. آپ لوگوں کا تعلق بھی کیپٹل مارکیٹ سے، کیونکہ آپ لوگ جو ہیں فیوچرز ٹریڈنگ آفر کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ تقریباً 23 کروڑ کی آبادی ہے، بٹ اس میں سے اگر ہم بات کریں صرف انویسٹمنٹ ان کیپٹل مارکیٹ سے سیونگ کا جو رجحان ہے وہ صرف 1 ملین لوگوں کا ہے. نمبر دیکھیں کتنا چھوٹا سا ہے. تو اس کو کیسے انہینس کیا جائے گا؟ جی بالکل نعمان، آپ نے یہ درست فرمایا کہ جتنی بڑی آبادی ہے اس کے لحاظ سے جو لوگوں کا جو پارٹیسپیشن ہے ٹورڈز کیپٹل مارکیٹ، وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. تو اس میں سب سے پہلے تو ہم جو ہے نا اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ ہم نے آگاہی کے لیے جو ہے کام نہیں کیا. لیکن دیر آئے درست آئے. ابھی جس طریقے سے ہم ایکٹیولی اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم آگاہی اکراس پاکستان اپنے جو ہے عوام میں لے کر جائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر سیونگ اینڈ انویسٹنگ کا رجحان جو ہے وہ ہو، اور اس کی ایک سینس جو ہے وہ ڈیولپ ہو. تو اسی کے لیے کام کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو ریچیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور آسان ہو گئی ہے لوگوں تک پہنچنے کی. تو جو اب ہمارے آنے والی کیمپینز ہیں وہ ڈیجیٹل سوشل میڈیا کے اوپر ہم اس کو لیوریج کریں گے، اور ہم آن گراؤنڈ ایکٹیویٹیز بھی کریں گے. جیسے میں نے اپنی تھوڑے پہلے والے سوال میں جواب دیتے ہوئے بتایا کہ ایک کوہیسو فورس بن گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک کلیکٹیو، جب ایک تمام اسٹیک ہولڈرز ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور ایک شیئرڈ ویژن کے لیے کام کریں، تو وہ جو آگاہی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے پہنچے گی اب، کیونکہ سب نے جو ہے نا وہ ہاتھ جو ہے وہ ملا لیے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ اب اس انویسٹر ویک کے بعد سے جو ہمارا آنے والا وقت ہے، آپ اس میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم ایکٹیولی اس کے اوپر کام کریں گے. اور ہمارا بھی یہ عزم ہے کیپٹل مارکیٹ کے اسٹیک ہولڈر ہونے کا کہ ہم یہ آگاہی جو ہے اکراس پاکستان لے کر جائیں، تمام شہر، چھوٹے بڑے تمام شہروں میں لے کے جائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو اس چیز کا، اور ان کو یہ پتہ ہو کہ کیپٹل مارکیٹ کے اندر آپ کیسے انٹر ہو سکتے ہیں.
सूबिया हमने कुछ अर्सा पहले क्योंकि आप लोगों के साथ एक कोलैबोरेशन किया था और जिसमें हमने फीमेल्स को जो है इंकरेज किया था, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की 50% पॉपुलेशन जो है वो फीमेल पे बेस करती है, तो हम आधे पाकिस्तान को साइड पे रख के तो आगे बढ़ नहीं सकते। तो जो आप लोगों के साथ एक कोलैबोरेशन थी जिसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी था, पीमेक्स भी था, कुछ स्टॉक ब्रोकर्स भी थे उनकी कोलैबोरेशन के साथ, और हमारा भी पाकिस्तान फर्स्ट रोमन न्यूज़ भी था। एक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का एक सेशन कंडक्ट किया गया था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऑडिटोरियम में, और वो भी यकीनन आप ही का एक पार्ट था कि आप लोग उस अवेयरनेस सेशन में आए, कोलैबोरेट किया और ख़वातीन को आपने एम्पावर किया वहाँ पे कि फ़ीमेल्स का भी एक रोल होना चाहिए, क्योंकि सेविंग्स के मामले में जितनी किफ़ायतशारी से फ़ीमेल्स मेरा ख़्याल है डिसीजन लेती हैं, मेल हज़रात नहीं ले पाते हैं। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से या ख़वातीन को एजुकेट के हवाले से कि उनका भी इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो, तो आप लोग इस बारे में क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आपने इस पर्टिकुलर जो वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एजुकेशन है, फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से इसके ऊपर आपने इनिशिएटिव लिया। हम ये बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ फीमेल ये मेरे लिए बहुत एक जिसको कहते हैं इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंट जो है टॉपिक है, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ बीइंग फीमेल ऑल्सो। कि ये जो विमेन एम्पावरमेंट है, इसके अंदर जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल फ्रीडम औरतों के लिए बेहद ज़रूरी है आज के दौर में। तो इसके लिए जो जो भी एफ़र्ट्स हम लोग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, बाकी स्टेक होल्डर्स कर रहे हैं, उसके लिए मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और अगर इस हवाले से बात करें कि कितना ज़रूरी है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसका बेसिक जो औरतों और जो ख़वातीन के जब हम बारे में बात करते हैं कि एम्पावरमेंट है और फाइनेंशियल फ्रीडम है और फाइनेंशियल लिटरेसी है, और उसका सबसे ये है कि इन इन तमाम ख़वातीन को हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर लेकर आना है। जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ख़वातीन भी इस इंक्लूजन का पार्ट बने। तो उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि सबसे पहले तो तमाम ख़वातीन जो हैं, उनका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो आप बेसिक से स्टार्ट करें। जैसे ही आपका बैंक अकाउंट होगा, तो आपको पता होगा कि इनफ्लो आउटफ्लो जो हो रहा है, आप उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं, ठीक है? जनरली हमारे पुराने दौर में ओल्ड स्कूल में आप पैसों की लेन-देन आप घर के अंदर ही करते थे। लेकिन अब क्योंकि हम चाहते हैं कि तमाम ख़वातीन का भी बैंक अकाउंट हो और वो अपनी ट्रांज़ैक्शंस जो हैं, वो डिजिटली ऑनलाइन ट्रांसफ़र या विथड्रॉल कर सकें। तो सबसे पहले तो सब तमाम ख़वातीन का ये बैंक अकाउंट होना चाहिए। फिर सबसे बड़ा जो ख़वातीन जो है वो रोल प्ले कर सकती हैं, वो ये है कि किस तरह वो सेव करें और किस तरह वो इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ। सेविंग आज के दौर में बहुत मुश्किल वक़्त से हम गुज़र रहे हैं, पूरी दुनिया बहुत मुश्किल वक़्त से गुज़र रही है। तो इसमें कोशिश हमारी यही होती है कि जो मंथली बेसिस पे हम सेव कर सकें और उसको किस तरह हम कहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है ना, उस वो अगर किसी के समझ में आ जाए कि किस तरह आपने सेव करना है, भले आप थोड़े पैसे सेव करें, आप कहीं कट कॉर्नर्स करके कहीं से बचत करके आप पैसे बचाएं। आज के दौर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बचत करके आप पैसा अपने पास कहीं ना स्टोर करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? आप उस पैसे को, हम अंग्रेज़ी में कहते हैं पुट योर मनी टू वर्क, राइट? फर्स्ट सेव इट एंड देन पुट योर मनी टू वर्क। यू नो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आइडल कैश का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, अब लोग पूछते हैं कि किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट की तरफ आएँ, तो बेसिक इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल मार्केट आपको प्रोवाइड करती है, बेसिक से आपने सबसे पहले बैंक अकाउंट खोला, उसके बाद अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप म्यूचुअल फंड से शुरू कर सकते हैं, आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं और आप फ्यूचर्स की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बेसिक एंट्री लेनी है, तो आप एंट्री म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लें, क्योंकि मैं जैसे कि एक औरत होने के नाते पिछले 17 साल से काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं कैपिटल मार्केट में काम करती हूँ, तो मुझे पता है। तो 25 साल की उम्र से मैंने इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू की है। जो भी अमाउंट मैं सेव करती हूँ, किसी ना किसी तरीके कहीं ना कहीं वो राउट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आइडल कैश की तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो हम वो इन्वेस्टमेंट जो है फीमेल्स के लिए मैं ये बोलूँगी कि म्यूचुअल फंड से एक्सपोजर लें और उसके बाद स्टॉक में आएँ, स्टॉक के बाद फ्यूचर्स ट्रेडिंग की तरफ आएँ। तो एक वेल राउंडेड पोर्टफोलियो बनाएँ, कहीं लिमिट ना कर दें, सारा पैसा एक जगह ना कर दें, और इन चीज़ों को समझें कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, ये जैसे आपने हर महीने डाले, हर महीने डाले, हर महीने डाले, हर महीने डाले, तो वो ग्रो करता रहता है छोटा-छोटा अमाउंट, और ये इस तरह से आप अपनी
فائنینشیل فریڈم جو ہے وہ اٹین کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے پیسے کو صحیح جگہ لگایا۔ اچھا صوبیہ، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. ہم نے جیسے بھی بات کی پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کی، آپ کے جو پروڈکٹس ہیں زیادہ تر گولڈ ہے، آئل ہے، سلور ہے، اور یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو کہ فیمیلس کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں، کیونکہ گولڈ جو ہے وہ فیمیلس کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. تو ایز اے لے مین یا ایز اے ہاؤس ہولڈ کوئی لیڈی اگر پی میکس میں آئیں، اور کیونکہ ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ گولڈ میں ہی ہوتا ہے، تو پہلے تو یہ فزیکل گولڈز ہوتے تھے، اب جب سے پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج ہے تو وہ آپ ڈیجیٹل گولڈ کی شکل میں بھی اپنے پاس جو ہے انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے مجھے ایک یہ بتائیں ہمارے ویورس کو کہ کوئی یہ خاتون، ایک فیمیل جو جاب بھی کر رہی ہوں یا ہاؤس ہولڈ ہوں، وہ انویسٹ کرنا چاہیں گولڈ کوموڈیٹیز فیوچرز کے اندر، تو وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے، یہ کہ گولڈ میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوں گی میں اپنی زندگی کا، کہ جہاں پہ میں نے اپنی مدر کو گولڈ ایکیومولیشن کرتے ہوئے دیکھا. تو وہ گولڈ ہر مہینے بچت کر کے گولڈ میں انویسٹمنٹ کرتی تھی، لیکن جولری میں انویسٹمنٹ کرتی تھی. لیکن جب ہم بڑے ہوئے، پھر کیپٹل مارکیٹ میں کام کرنا شروع کیا، تو پتہ چلا کہ جولری میں کبھی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جولری میں آپ جب دینے جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ گولڈ کی میکنگ الگ ہوتی ہے، کٹنگ الگ ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے آپ کو ویسٹیج ہوتی ہے، تو اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا. تو اصل طریقہ کار جو گولڈ کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا ہے نا، وہ پیور گولڈ میں ہے، کہ سالڈ گولڈ میں آپ جو ہے اس میں انویسٹمنٹ کریں. آج کے دور میں جب ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہر مہینے ہم گولڈ کی پرائس بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے، اب وقت کے ساتھ ساتھ گولڈ جو ہے وہ اتنا مہنگا ہو گیا کہ افورڈیبلٹی بھی اس کی، اور لینے کے لیے بھی بہت زیادہ پیسے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. لیکن آپ مرکنٹائل ایکسچینج کے حوالے سے، اگر پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے اوپر اگر میں گولڈ کی ٹریڈنگ کے حوالے سے بات کروں، تو یہاں پہ فزیکل گولڈ کی ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے. جو دوسری ٹریڈنگ سے جس کا میں موازنہ کرنا چاہوں گی، کہ اگر آپ جاتے ہیں جولر سے گولڈ خریدتے ہیں، گولڈ خریدنے کے بعد آپ کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ آپ اس کو کہاں رکھیں، لاکر میں رکھیں، گھر میں رکھیں، اس کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے ایشوز آپ کو اتنے زیادہ آتے ہیں. پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے اوپر جب آپ گولڈ کی ٹریڈنگ کرنے آتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، آپ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ آپ اپنے جو کنوینئنس ہے اور یہ جو ایز ہے، یہ آپ کو ملتی ہے، کہ آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی ہے. کہ جب مرکنٹائل ایکسچینج کے اوپر آپ گولڈ، فزیکل گولڈ خریدتے ہیں، تو وہ ہمارے والٹس میں رکھتے ہیں، ہماری کسٹڈی میں رہتا ہے. اور اگر آپ ایک پرائس پہ خریدتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ اس پرائس کے بعد یہ اتنے پہ چلا گیا تو میں نے بیچ دیا، تو آپ بیچ کے چلے گئے. لیکن اگر آپ کو ڈلیوری چاہیے تو آپ ڈلیوری بھی لے سکتے ہیں. تو 10 تولہ تک جب آپ ایکیومولیٹ کر لیتے ہیں گولڈ، تو آپ اس کی ڈلیوری بھی لے سکتے ہیں. اور یہ آپ کے اوپر ہے کہ اگر آپ ڈلیوری نہیں بھی لینا چاہیں، آپ اس پرائس کے اوپر سیل کر کے جا سکتے ہیں. اچھا، اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو ہیسل ہے اس کو گولڈ کو اسٹور کرنے کی، اس کو والٹ میں رکھنے کی، اس کی اپنے گھر میں رکھنے کی، وہ نہیں ہے. آپ صرف انویسٹمنٹ کرنے آتے ہیں. آپ اس دن، جس دن آتے ہیں، اس پرائس پہ گولڈ خریدتے ہیں. جس دن آپ کو بیچنا ہوتا ہے، اگر آپ کو واک آؤٹ کرنا ہوتا ہے، آپ اس کو سیل کرتے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے آ جاتے ہیں. اور اگر آپ کو گولڈ چاہیے تو فزیکل گولڈ کی ڈلیوری بھی آپ ہمارے سے لے سکتے ہیں. تو یہ ایک بہترین جو ہے اپرچونٹی ہے فیمیلس کے لیے، کہ گھر بیٹھے ہوئے وہ الیکٹرانکلی اپنا اکاؤنٹ کھولیں بروکر کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے اس میں فنڈ ڈپازٹ کریں اور گولڈ جو ہے وہ اس کی بائنگ کریں، اور سیل بھی آپ کرنا چاہیں تو. یہ تو میں نے آپ کو فزیکل گولڈ کی بات بتا دی. میرا جو مشورہ ہے یا جو سجیشن ہے، کہ کوئی بھی ایک جو نیو کمر ہے، وہ جب آئے تو فزیکل گولڈ کی طرف آئے، اور جب وہ اس کا فلیور لے لے، تو وہ پھر کیش سیٹل فیوچرز کانٹریکٹ میں آئے، جہاں پہ فزیکل ڈلیوری نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ مارجن بیسڈ ٹریڈنگ ہوتی ہے. یعنی کہ آپ مارجن بیسڈ ٹریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جو ہے کانٹریکٹ کی پرائس بہت زیادہ ہے، 10 لاکھ روپے ہے، تو آپ کو 10 لاکھ نہیں دینے، آپ کو اس کا ایک سرٹن مارجن دینا ہے 3%. اور آپ اس اتنے بڑے کانٹریکٹ میں آپ ایکسپوجر لے سکتے ہیں اور ٹریڈ کر سکتے ہیں. تو جب آپ مہارت حاصل کر لیں فزیکل گولڈ میں، تو آپ کیش سیٹل کی جو گولڈ ٹریڈنگ ہے اس کے تھرو بھی آئیں. اچھا، ایک اور چیز میں یہ بتانا چاہوں گی خواتین جو بھی ہمارے پروگرام کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اور جو مرد حضرات بھی دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ فیوچرز کی ٹریڈنگ کے اندر آپ سیکھنے کے لیے جو ہے وہ ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نہیں سیکھ سکتے، آپ سیکھ سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ
آپ نے سنا فیوچرس کی ٹریڈنگ اور آپ کل جو ہے وہ ٹریڈنگ کرنے لگے، نہیں. ایز این ایکسچینج ہم آلویز انکریج کرتے ہیں کہ آپ ڈیمو کی ٹریڈنگ کریں، ڈیمو بیس ٹریڈنگ کریں. اب ڈیمو ٹریڈنگ کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل ریئل ٹائم ٹریڈنگ کی طرح ہوتا ہے، لیکن ورچوئل انوائرمنٹ میں ہوتا ہے، ورچوئل منی میں. تو اس کے اندر آپ ہینڈز آن ایکسپیرینس لے لیتے ہیں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بائی کیسے کرنا ہے، سیل کیسے کرنا ہے، اوپر پرائس جا رہی ہے تو کیا کرنا ہے، نیچے گئی تو کیا آپ نے کرنا ہے، کیا آپ کا موو ہونا چاہیے. آپ اس پورے جو سسٹم ہے جس کو میٹا ٹریڈر 5 کہتے ہیں، اس کا آپ اس سے پورا تعارف آپ کا ہو جاتا ہے. جب آپ اپنا ایک سگنیفیکنٹ ٹائم اس ڈیمو ٹریڈنگ کے اوپر لگا لیں اور آپ کانفیڈنٹ ہو جائیں کہ اب میں ریڈی ہوں فیوچرس ٹریڈنگ کے لیے، تو پھر آئیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہر وینسڈے کو 4 بجے، بدھ والے دن 4 بجے ہم ایک فری ویبینار جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اس میں رجسٹر کریں. اس میں ہم آگاہی دیتے ہیں لوگوں کو کہ فیوچرس کی ٹریڈنگ کیسے کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے، اس پہ بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں کہ اکاؤنٹ کس طرح سے کھولا جاتا ہے، ٹریڈنگ کیسے کی جاتی ہے. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ہماری ویب سائٹ پہ ایک کمپریہنسو ٹریڈنگ گائیڈ موجود ہے، جو کہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ جو ہے کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں. تو ایک ہو گیا ہمارا ویبینار، ایک ہو گیا ڈیمو ٹریڈنگ، اور تیسرا ہمارا ہو گیا یوٹیوب کی جو ہماری ویڈیوز اور وہ ہیں. ان تینوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد اور ان تینوں چیزوں سے کو ایکسپیرینس کرنے کے بعد آپ کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے فیوچرس ٹریڈنگ کے لیے. تو ہم کبھی بھی کسی کو بھی نہیں کہتے کہ بغیر پڑھے لکھے، بغیر ہوم ورک کیے ہوئے آپ فیوچرس کی ٹریڈنگ میں آ جائیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز کرنے کے بعد آپ کو ایک کانفیڈنس آتا ہے کہ اب آپ اس مارکیٹ کو ایکسپلور کر سکتے ہیں اور اس میں رہ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کس طرح سے انویسٹ ٹریڈ اور ہیج کر سکتے ہیں. سعودیہ تھینک یو. مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایز اے ایکسچینج، جیسے ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بات کرتے ہیں، وہاں ہمارے پاس کم و بیش تقریباً 200 کے قریب اسٹاک بروکرز جو ہیں رجسٹرڈ ہیں. ایز اے ایکسچینج آپ کے پاس کتنے بروکرز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں؟ اور ایز اے ایکسچینج آپ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، کوئی اچھے بروکرز بھی ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے سے لو ڈاؤن بروکرز بھی ہوتے ہیں. تو ہم کس طرح سے ایز اے لے مین ایک اچھا اسٹاک بروکر چوز کر سکتے ہیں؟ وہ کیا پوائنٹس ہیں جو انویسٹر کو یاد رکھنے چاہیے اپنا اسٹاک بروکر چوز کرتے ہوئے؟ کیونکہ وہی ایک ان کا گیٹ وے ہے ایکسچینج میں آنے کے لیے. تو ایک اچھا اسٹاک بروکر ہوگا تو ایک اچھی ایڈوائس بھی ہوگی، اچھی گائیڈنس بھی ہوگی. تو وہ کیا پوائنٹس ہوں جو انویسٹرس کو یاد رکھنے چاہیے کہ ایک اچھا اسٹاک بروکر چوز کریں تاکہ ان کا رستہ کھلے ایکسچینج میں آنے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ سوال آپ کی طرف سے آئے اور ہم اس کے اوپر بات کریں. سب سے پہلے پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج پہ جو ہے اکراس پاکستان ہمارا بروکر نیٹ ورک ہے، اور اب تو ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپننگ آ گئی ہے، تو کسی بھی شہر میں بیٹھ کے آپ اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. ہمارے پاس جو ایکٹیو بروکر ہیں وہ مور دین 16، اور وہ ہر تمام آپ کو شہروں میں ملیں گے. اور اب تو شہر سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے کیونکہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپننگ آ گئی ہے. اچھا، اب آپ کا سوال تھا کہ جو انویسٹرز ہیں جب وہ بروکر کا انتخاب کریں تو وہ کیا چیزیں ذہن میں رکھیں کہ بروکر جو ہے وہ کس طرح کی جو ہونا چاہیے. سب سے پہلا جو میں آپ کو اس کے اوپر جو میں انفارمیشن دینا چاہتی ہوں، وہ آپ نے یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ پاکستان کے اندر 2 طرح کی مارکیٹس ہیں. ایک ہے ریگولیٹڈ مارکیٹ، جس کو پاکستان سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اس کے اوپر ایک ایز اے واچ ڈاگ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو مانیٹر کرتا ہے، ریگولیٹ کرتا ہے اور لائسنس کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ ایک یہ مارکیٹ ہے. دوسری مارکیٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ان ریگولیٹڈ مارکیٹ. یہاں پہ بہت سارے پلیئر ہیں جو کہ اس پہ کام کریں، اس کو ہم گرے مارکیٹ بھی کہتے ہیں. اب دونوں مارکیٹ کے اندر آپ کو جو ہے نا اس کا موازنہ اگر میں کروں تو آپ کو فرق جو ہے نا وہ پتہ ہونا چاہیے. جب آپ ان ریگولیٹڈ مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، ان ریگولیٹڈ بروکر کے ساتھ کام کرتے ہیں جو کہ رجسٹرڈ نہیں ہے پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج پہ، تو اس میں وہاں پہ آپ کو نقصان، پیسوں کا نقصان ہو سکتا ہے. 2 نقصان ہوتے ہیں. ایک تو اگر آپ کا نقصان ہوتا ہے، آپ کے اپنے پیسے ڈوبتے ہیں، آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. دوسرا نقصان آپ اپنے ملک کو پہنچا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جو بھی پیسہ لگاتے ہیں، یہاں سے یہ پیسہ نکل کے باہر کے ملک چلے جاتا ہے. تو فلائٹ آف کیپٹل ہوتا ہے. تو جب بھی ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ کبھی بھی ان ریگولیٹڈ مارکیٹ کے اندر کام نہ کریں، ریگولیٹڈ مارکیٹ میں کام کریں. اچھا، اب جب ریگولیٹڈ مارکیٹ کے اندر بات آتی ہے تو پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کا نام آتا ہے فیوچرس ٹریڈنگ کے حوالے سے. اور یہاں پہ جتنے بھی بروکر ہمارے ساتھ لسٹڈ ہیں یہ سب ریگولیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ کو ریگولیٹڈ مارکیٹ میں کیا ہے کہ جب آپ کو خدا نخواستہ اگر آپ کی کوئی گریونس ہے، کوئی
کوئی کمپلین ہے تو آپ یہاں پہ رجسٹر کر سکتے ہیں. تو آپ یہاں پہ آپ کے پاس لیگل ریکورس ہے جو آپ کو ملتا ہے، جو آپ کو ان ریگولیٹڈ میں نہیں ملتا. تو سب سے پہلے تو یہ چیز رکھیں. بروکر کے انتخاب کے وقت آپ نے یہ چیز جو ہے نا دماغ میں رکھنی ہے کہ جب آپ سب سے پہلے تو آپ www.pmx.com.pk کے اوپر جا کے بروکر کی ایک لسٹ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، وہاں سے دیکھتے ہیں کہ کس بروکر کے ساتھ آپ جانا چاہتے ہیں. آپ اپنی ریسرچ کرتے ہیں. ایکسچینج ایک نیوٹرل ایکسچینج ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں بتاتا کہ آپ کس بروکر کو چوز کریں. ہمارے لیے سارے بروکرز ہمارے لیے برابر ہیں. آپ کی اپنی ڈیو ڈیلیجنس ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے. آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لیا. کبھی کبھی آپ کے دوست آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بروکر کے ساتھ کام کر لیں. کبھی کبھی آپ کے جاننے والے آپ کو آ کے یا کوئی بروکر آپ کو ڈائریکٹلی جو ہے نا کانٹیکٹ کرتا ہے اور بولتا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ کام کریں. تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ بروکر پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے اوپر رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے. وہ کیسے چیک کریں گے؟ آپ لسٹ جیسے کہ میں نے بتایا www.pmx.com.pk پہ جائیں گے اور اس لسٹ کو ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس بروکر کو چیک کریں گے. اگر وہ موجود ہے تو وہ رجسٹرڈ بروکر ہے، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو وہ ریگولیٹڈ انوائرمنٹ میں کام نہیں کر رہا. تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیک کر لینا. آپ کے پاس سیکیورٹی آ جاتی ہے کہ آیا، کیونکہ جب آپ ریگولیٹڈ بروکر کے پاس جاتے ہیں تو آپ سیکیور ہیں، آپ کا جو پیسہ ہے وہ سیکیور ہو گیا. بالکل، یہ تو وہ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ سب سے ٹاپ کے اوپر ہے، جو ایکسچینج کو ریگولیٹ کرتا ہے، وہ سب نظام کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور انویسٹر پروٹیکشن کے اوپر ہم سب بہت کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشنس کے تحت کام کرتے ہیں. اچھا جی، یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایک بروکر جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ کو، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے بروکرز ہیں جو آپ کو ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپننگ کی فیسلٹی دیتے ہیں. تو یعنی کہ اگر آپ پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اگر آپ کسی ملتان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ کسی چھوٹے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس انٹرنیٹ کا ایکسیس ہونا چاہیے. آپ نے انٹرنیٹ لگایا، آپ نے دیکھا، آپ نے بروکر چوز کر لیا، آپ اس کی ویب سائٹ پہ گئے، آپ نے کلک کیا، آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ آپ کے سامنے آ گئی اور آپ نے اکاؤنٹ کھول لیا. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ فزیکل بھی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں بروکر کے آفس جا کے، اگر آپ کو جو ہے. تو یہ چیز بھی دیکھیں کہ اگر آپ کو کنوینئنس چاہیے تو کون سا بروکر آپ کو ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپننگ کا جو ہے وہ یہ دے رہا ہے. اچھا، اب جیسے آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو پی ایم ایکس اس اکاؤنٹ کی کوئی فیس چارج نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو وہ فری، جو وہ ہے ایکسچینج کی طرف سے کوئی چارجز نہیں ہے. تو جب آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اس بروکر کے ساتھ میں نے اکاؤنٹ کھولنا ہے، تو آپ نے یہ دیکھا کہ کیا چارجز ہیں اس کے، کیا مطلب وہ کیا کمیشن لے رہا ہے یا کیا سروس دے رہا ہے، کس قسم کی ریسرچ رپورٹ وہ آپ کو مہیا کرے. کہ جو بروکر کا جو رول ہے کلائنٹ کے ساتھ، وہ کلائنٹ سروسنگ ہے. تو آپ نے یہ رول بھی دیکھنا ہے کہ ان کی ٹیم کس طرح کی ہے، یہ آپ کو کیسے گائیڈ کرتے ہیں، ان کی ریسرچ رپورٹس جو نکلتی ہیں وہ آپ کے لیے کتنی جو ہے نا معنی رکھتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور آپ اس طرح سے بروکر کا انتخاب کر سکتے ہیں. صوبیہ، ہم نے اکاؤنٹ اوپننگ کے حوالے سے ڈسکس کیا کہ ایک لیمن کیسے آ کے جو ہے ایکسچینج کے اندر جو انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، وایا بروکر آ سکتا ہے، بروکر کو ہم چوز کر سکتے ہیں. کوئی ایک ایسا میسج جو آپ ہماری آڈینس کو دینا چاہیں جس میں میل اور فیمیل دونوں حضرات ہوں، اور ان کو کوئی ایک ایسا میسج جس سے وہ انکریج ہوں، موٹیویٹ ہوں، اور اپنی جو سیونگس کی ہیبٹس ہے اس کو انہینس کر کے اپنے پیسے کو کام پہ لگا سکیں؟ جی بالکل، میسج ہے. سب سے پہلے تو کیونکہ ہم اس کیپٹل مارکیٹ کا حصہ ہیں، تو ہر وقت ہم فائنینشیل انکلوژن کی بات کرتے ہیں. تو بہت سارے لوگ ہیں جن کا بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو اپنا بینک اکاؤنٹ کھولیں اور ایک فائنینشیل سسٹم کے اندر آ جائیں. اس کے بعد جو میرا میسج ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے سیونگ کے اوپر جو ہے نا وہ دھیان دیں. کس طرح سے آپ بچت کر سکتے ہیں. ایک بچت کرنے کا مرحلہ ہے اور ایک دوسرا ہے انویسٹ کرنے کا مرحلہ. تو جب آپ نے بچت کر لی، آپ اگر کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں، بجلی کی بچت کر سکتے ہیں آپ کم یونٹس کر کے. آپ اپنی گروسریز کے بل کو نیچے لا سکتے ہیں. آپ اپنی اسپینڈنگ کو جو ہے واچ کر سکتے ہیں. 2 چیزیں لے رہے ہیں یا 2 کپڑے بنا رہے ہیں تو اس میں ایک کپڑا بنائیں. کیونکہ آج کل کا جو لینڈسکیپ ہے پوری دنیا کا فائنینشیل، وہ بہت والیٹائل ہے. اس میں ہر جگہ پوری دنیا کے اندر انفلیشن جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہے. اور اس مشکل وقت کے اندر اگر ہم آج سیونگ کریں گے تو کل ہمیں وہ جو ہے مطلب وہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے. تو سیونگ ہو گئی سب سے پہلے. تو سیونگ کا کلچر اپنی پوری عوام کے اندر وہ ہونا چاہیے، وہ شعور ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح سے سیو کر سکیں. اور اس کے بعد یہ شعور ہونا چاہیے کہ وہ سیونگ کو ہم کس طرح، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا پٹ یور منی ٹو ورک، وہ آپ نے کس طرح لگانا ہے. ٹھیک ہے. تو کیپٹل مارکیٹ کو اسٹڈی کریں، اس کا ایکسپوجر لیں.
اور جتنا جلدی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اتنا جلدی اسٹارٹ کریں، اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ دیر ہو گئی ہے۔ ایک تو ینگ ایج جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، وہ ینگسٹرز اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ جتنی ینگ ایج سے یہ اپنا اسٹارٹ کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ اور سیونگ کا جو وہ ہے اپنا رجحان، وہ اس طرف لا سکتے ہیں، وہ لے کر آئیں۔ اور جو خواتین دیکھ رہی ہیں وہ بالکل اس کو جو ہے نا، میرا میسج ان کے لیے بھی ہے کہ بالکل امپاور کریں، کیونکہ زیادہ تر کیپٹل مارکیٹ کے اندر یا اس انویسٹمنٹ کے اندر جو تاثر ہے کہ مرد حضرات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ عورت کے اندر، کیونکہ یہ جب آپ یہ سمجھ لیں کوئی بھی چیز کو، جب آپ سمجھ لیتے ہیں نا تو وہ پھر آسان ہو جاتی ہے۔ کسی چیز کو پڑھ لیتے ہیں، کسی چیز کو سمجھ کے کام کرنے آتے ہیں تو پھر آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ کا یہ کانفیڈنس آئے گا جب آپ یہ سمجھیں گے۔ ہم بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، خواتین کے اوپر کام کر رہے ہیں، دوسری جنرل پبلک کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم آگاہی پرووائڈ کریں۔ تو جیسے جیسے جب یہ آگاہی آ جائے گی تو آپ کو آپ ایکسپوجر لے سکتے ہیں کیپٹل مارکیٹ کے اندر، میوچل فنڈس کے تھرو، اسٹاکس کے تھرو، جو ہے فیوچرس ٹریڈنگ کے تھرو۔ تو یہ تمام چیزوں کو ایکسپلور کریں۔ میرا میسج یہی ہوگا کہ سیونگ اینڈ انویسٹمنٹ اینڈ پٹ یور منی ٹو ورک۔ تھینک یو صوبہ آپ کے ٹائم کا، صوبیہ، اینڈ جیسا کہ ہم نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم ایک لائیو ویبینار جو روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، اور جو مارکیٹ ایکسپرٹس ہیں ان کی جو فائنینشیل ٹپس ہیں اور ایکسپرٹ ایڈوائزز ہیں وہ آپ تک لے کے آ رہے ہیں۔ اینڈ صوبیہ کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے فیمیلس کو بہت زیادہ امپاور کیا، کیونکہ شی از ریپرزینٹنگ پاکستان مرچنٹائل ایکسچینج ایز اے وومن، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی رول ماڈل ہیں۔ وہ خواتین جو کچھ کرنا چاہتی ہیں انویسٹمنٹس کے حوالے سے، فائنینشیل لٹریسی کے اوپر کام کرنا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل ہے صوبیہ۔ اور انشاءاللہ ہم اسی کے ساتھ جو ہے دوبارہ اپنے سیشن میں کسی اور سیلیبریٹی کے ساتھ، کسی اور مارکیٹ ایکسپرٹ کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔